ایک دو ترے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول کے جو مذاکرات تھے وہ مکمل ہو گئے، اور اس حوالے سے آئی ایم ایف نے اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کو 1 ارب اور 10 کروڑ روپے کی آخری قسط جو ہے وہ مل جائے گی، اور ساتھ ہی پاکستان نے نئے قرضے کی جو ہے خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے بھی آئی ایم ایف نے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے اور پورے پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب پچھلی بار مذاکرات ہوئے، جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، تو حکومت کو ناک کی لکیریں نکالنا پڑی ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے، لیکن اس بار یہ فوری طور پر یہ مکمل ہو گئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کے لیے میرے حساب سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بار جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ پاکستان کے شہری بعد میں بنے، اور پہلے وزیر خزانہ ہمارے بنے محمد اورنگزیب صاحب، جن کو پاکستان کی نیشنلٹی بعد میں ملی، اور وزیر خزانہ وہ پہلے بنے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہمارے جو کی پوسٹس ہیں اور جو ہمارے اہم ادارے ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ فوری طور پر معاہدہ ہو گیا، اور آئندہ جو مذاکرات ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے آئی ایم ایف نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو پاکستانی قوم پر ایک قیامت بن کر ٹوٹنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گیس اور بجلی ہے ان کا مہنگی ہونے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہمارے پرچون فروش ہیں ان پر جو ٹیکس ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور ساتھ ہی پی آئی اے سمیت ہمارے متعدد جو ادارے ہیں ان کی نجکاری بھی ہے، اس کی بھی پاکستان نے حامی بھر لی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے آج ایک بڑا زبردست بیان دیا۔ پہلے تو انہوں نے اسمبلی کے جو پہلا سیشن تھا اس میں انہوں نے یہ اپنے تمام وزراء سے حلف لیا تھا کہ بھائی جو کرپشن جو ہے نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ کرنے دیں گے، اور آج انہوں نے ایک اور بیان داغا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ سے کرپشن طلب کرے اس کے سر پر اینٹ ماریں اور نام میرا لے دیں۔ تو ناظرین، یہ بڑا ایک مذائقہ خیز بات بھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک پیغام ضرور ہے کہ کرپشن جو ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کم از کم سنجیدہ ضرور نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی علی امین گنڈاپور نے آج جو ایک دھمکی دی ہے آصف علی زرداری جو ہمارے صدر مملکت ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی ڈی آئی خان کے اندر ایف آئی آرز موجود ہیں، اور اگر آپ میرے خلاف کارروائیاں کریں گے تو آپ کے گھر بھی میں پولیس بھجوا سکتا ہوں۔ تو یہ دھمکی بھی دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ہماری جو سیاسی چپکلش ہے اس میں مزید کشیدگی آتی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ابھی لفظی جنگ ہے یہ کل اس میں مزید شدت بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ لورا کی جو مقامی ایک دو خبریں ہیں اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے ایک مہم شروع کی تھی جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور جو مہنگی اشیاء ہیں ان کے خلاف، تو اس حوالے سے ابھی بہت سی ہمیں شکایات موصول ہوئی ہیں۔ میرے کزن ہیں حوالدار طارق صاحب، جو ایک قصاب کے پاس گئے گوشت لینے کے لیے، تو جب انہوں نے سرکاری نرخ پر گوشت طلب کیا تو قصاب نے انکار کر دیا جی کہ اگر آپ سرکاری ریٹ پر کہہ رہے ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، نہ میں دے سکتا ہوں، آپ کسی اور سے لے لیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے فوری طور پر جو ٹی ایم اے کا عملہ ہے اس کو اپنی شکایت درج کرائی، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمیں جو صرف اداروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، جو بھی برائیاں ہیں اجتماعی یا معاشرتی ان کے خلاف ہمیں خود بھی میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور اس کے خلاف ایک سمجھی جہاد جو ہے وہ کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں یہ دور ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو لورا میں ایک وابڈا کے جو بجلی کے بل ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا پرابلم چلا آ رہا ہے کہ وہاں پر بل جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں، ریڈنگ نہیں ہوتی، اور جب آپ عملے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے۔ تو یہ سوال ضرور ہے کہ اگر جو جہاں پر 100% ریکوری ہوتی ہے بلوں کی، وہاں پر سٹاف کی جو غیر موجودگی ہے یا کمی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے محکمے کے لیے۔ تو بہرحال ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے گزارش کریں گے وابڈا کے جو حکام ہیں ان کو کہ بھائی ہماری جو 100% ریکوری والا ایریا ہے وہاں پر اپنا جو عملہ ہے اس کو 100% تعینات کیا جائے، اور اس کو لوگوں کی جو ریڈنگ ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے، اور یہ بلوں کا پرابلم جو ہے یہ حل کیا جائے۔ ناظرین کرام، میں کیمرہ مین اور پروڈیوسر راشد عباسی کے ساتھ اجازت دوں گا اگلے بھی لاتہ کے لیے، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔